الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللہ رب العالمین کا انتہائی فضل اور اس کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کے آج 19 روزے مکمل رکھنے کی توفیق بخشی ہے، اور اسی کی توفیق کے خاص سے آج ہم اس کے ایک گھر میں موجود ہیں، اور نیا تعمیر شدہ یہ گھر ہے، اور اس گھر کی خوبصورتی اور رونق یہ آپ ساتھیوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں عزیز مکرم ہمارے بھائی شیخ مولانا احتشام الحق ارشاد صاحب بڑی محنت اور کاوش سے اس گھر کی آبادکاری کے حوالے سے مصروف ہیں، وہ ہم انہیں بھی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت اور توفیق دے کہ اللہ رب العالمین کا یہ گھر اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق اور بامقصد بن سکے۔ مجھے انہوں نے دعوت دی اور ساتھ عنوان بھی دیا کہ مساجد کے ساتھ لوگوں کا جو تعلق ہے اس میں دوریاں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں، یا جو دوریاں مساجد سے پیدا ہوتی ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں، اور یہ ہمارے لیے کتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے گھروں کے ساتھ جڑ جائیں۔ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ جہاں پر میں اور آپ آ کر اپنی اس پیشانی کو، جو ہمارے بدن میں سب سے اوپر کا حصہ ہے، سب سے اونچائی میں حصہ ہے، جس کو ہم ماتھا، پیشانی، جبین بھی کہتے ہیں، اور اسے ہم آ کر جھکاتے ہیں، اور یہ کس کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے، کیونکہ یہ جو گھر ہے، یہ جو مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اور اس کے گھر میں اور آپ جب آتے ہیں تو ہم نمازی بھی بن کے آتے ہیں، ہم قاری بھی بن کے آتے ہیں، عالم بھی بن کے آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھروں میں جب بھی آتے ہیں تو ہم اللہ کے مہمان بن کے آتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے اعزاز میرے خیال میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہاں ذکر ہو رہا تھا، یہاں سوسائٹی کے سیکرٹری جنرل موجود ہیں، یہ ہمارے یہاں ایک وڈیرے ہیں، بڑے ہیں، سربراہ ہیں، اور اگر آپ کو یہ دعوت دے کہ آپ ہمارے گھر آ جائیے گا، کھانا کھائیے گا، کچھ دیر بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، تو جانے والا ہر شخص خوشی محسوس کرے گا کہ آج ہمیں کسی بڑے نے دعوت دی اور ہم اس کے گھر میں مہمان بن کے جا رہے ہیں، اور وہ ہمارا میزبان ہے۔ یہ اپنی حیثیت، طاقت کے مطابق ہماری تکریم اور عزت بھی کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین جو سارے خزانوں کا مالک، طاقتوں کا مالک، قدرتوں کا مالک، نعمتوں کا مالک، رحمتوں کا مالک، جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے، رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، جب میں اور آپ اس کے گھر میں مہمان بن کے جاتے ہیں تو پھر آپ اس نیت اور اس ارادے سے جائیں کہ اللہ رب العالمین جتنا بڑا خود ہے اتنی بڑھ کے ہماری مہمان نوازی کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے پاس پھر وسائل کی کمی نہیں ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے، حالات اور وقت کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، بادشاہ ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ میری طرف چل کے آتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں دوڑ کے تمہاری طرف جاتا ہوں تمہیں ویلکم کرنے کے لیے،
خوش آمدید آنے کے لیے، اہلاً و سہلاً کہنے کے لیے۔ تو یہ مسجد اتنی خاص جگہ ہے کہ ہم سب اس وقت اللہ کے مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہمارا میزبان ہے، اور ہماری جو مہمان نوازی ہے یہ اس دنیا میں نہیں ہو رہی، بلکہ حدیث کے مطابق جس طرح صحیح البخاری میں آتا ہے کہ مسجد میں آنے والا شخص مہمان ہے، اور اس کی جو مہمان نوازی ہے وہ اللہ رب العالمین اپنی جنتوں میں تیار کرتے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا جو مہمان بن جائے اس کی بیٹھک کہاں ہوتی ہے؟ جنت ہوتی ہے۔ اس کو میزبانی کے لیے دسترخوان اس کا کہاں لگے گا؟ جنت میں لگے گا۔ تو اس لیے اس نیت اور اس ارادے سے آیا کریں مساجد میں، اللہ کے گھروں میں، کہ ہم سب اس کے مہمان بن کے جائیں گے، وہ ہماری میزبانی کرے گا، اور ہماری میزبانی کے لیے جو کچھ بھی وہ تیار کر رہا ہے صبح و شام جنتوں میں، ہم اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اور دوسری بات، جب میں اور آپ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، تعلق ختم کر دیتے ہیں، تو سب سے پہلا جو ہمیں نقصان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مہمان نوازی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کے مہمان نہیں رہتے، بندے رہیں گے لیکن مہمان نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے یہ سب سے پہلا ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ پھر جو دوسرا ہمیں مساجد سے دوری کا نقصان ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے محرومی ہوتی ہے، اس کی یاد سے محرومی ہوتی ہے۔ اور اس کے تمام اذکار میں ذکر کا معنی ہے اللہ کو یاد کرنا، ہر لمحے اسے یاد رکھنا۔ اور اذکار میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، یہ جو ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، یہ سب سے افضل ذکر ہے، سب سے اعلیٰ ذکر ہے۔ قرآن کریم نے بھی کہا نا اقیم الصلاۃ لذکری، آپ نماز کو اس لیے قائم کیجئے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد کے لیے آپ نماز کا اہتمام کیجئے۔ اور نماز مسجد میں ہوتی ہے مرد کی، ضروری ہے کہ مسجد میں آیا جائے اور نماز کو قائم کیا جائے بطور ذکر۔ اور وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے کہ ہم نماز آ کر ادا کریں مسجد میں۔ تو دوسرا ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم جب مسجد سے دور ہو جائیں گے، لا تعلق ہو جائیں گے، تو ہم اللہ کے ذکر سے بھی دور ہو جائیں گے۔ اور جب ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے نا، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ کل قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے بھی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے جو دنیا میں دیکھنے والے ہوں گے، بصارت والے ہوں گے، اور بہت دور تک ان کی نظر ہوتی ہوگی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں انہیں نابینا کر کے اٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ اور دوسرا، ان کو جو زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہوگی، اس زندگی میں لمحے لمحے وہ اپنی معیشت کا، اپنی معاشی زندگی کا رونا روتے رہیں گے۔ یہ دونوں وجوہات اس وجہ سے پیدا ہوں گی کہ یہ لوگ اللہ کے ذکر سے دور چلے گئے تھے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو ہمارے ذکر سے دور چلے جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، جب ہم انہیں اپنے گھروں کی طرف بلاتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں، نہیں آتے ہمارے ذکر کی جانب، تو ہم ان کی جو دنیا کی زندگی ہے معاشی طور پر وہ ہم ان کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں۔ ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ بس کھانا نہیں پورا ہوتا، بڑے مسائل ہیں، ٹینشن ہے، یہ ہے وہ ہے، فلاں ہو گیا۔ اس طرح کے مسائل کی دلدل میں اللہ انہیں پھنسا دیتے ہیں، اور کل قیامت کے روز اللہ کہتے ہیں میں انہیں اندھا کر کے اپنی بارگاہ میں کھڑا کروں گا، تو وہ کہیں گے وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ ہم تو دیکھنے والے تھے، ہماری تو اتنی بڑی بڑی نگاہیں تھی کہ دور تک ہم چیزوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن اللہ آج ہم آنکھوں سے محروم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ کہیں گے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تم نے کل مجھے دنیا میں میرا ذکر چھوڑ کے بھول گئے تھے، بلا دیا تھا، دور چلے گئے تھے، آج میں نے بھی تمہیں بلا دیا ہے، جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے مساجد کی آبادی، نماز کا اہتمام، یہ ذکر اللہ ہے، اور اللہ کے ذکر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کا دوسرا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں، جو ہمیں شریعت نے احکام اور مسائل دیے ہیں، کسی بھی حوالے سے
زندگی کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، خوشی کے حوالے سے، غمی کے حوالے سے، یہ مسائل اور احکام سیکھنے کی جو جگہ ہیں وہ مساجد ہیں، وہ اللہ کے یہ گھر ہیں۔ رسول اللہ نے صرف مسجد کو نماز کا ہی حصہ نہیں بنایا تھا، بلکہ رسول اللہ نے وہاں پر تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام کیا تھا۔ اصحاب صفہ کے لیے جو چبوترا لگایا تھا، مسجد کے ساتھ ایک الگ جگہ مختص کی گئی تھی، وہ کس لیے مختص کی گئی تھی؟ کہ یہ لوگ مسجد میں آئیں، نماز بھی پڑھیں، ساتھ ساتھ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، خوشی، غمی، تمام قسم کے معاملات کے احکام اور مسائل بھی سیکھ کر جائیں، تاکہ انہیں علم ہو جائے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اس لیے مساجد سے دور جانے کا ایک یہ بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے میرے بھائیوں، کہ ہم ان مسائل کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، اور جب زندگی میں موت کا معاملہ آ جائے تو ہم آگے پیچھے دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور جنازہ پڑھائے، کوئی آئے اور ہمیں قبر کھود کر دے، کوئی آئے اور ہمارے ابو کو قبر میں اتار کر ہمیں دکھائے، کوئی آئے اور مٹی ڈال کر ہمیں دکھا دے، کوئی آئے اور ہمیں غسل کر کے دکھا دے کہ ابو کو غسل کیسے دینا ہے، بھائی کو غسل کیسے دینا ہے، اپنا بیٹا دنیا سے چلا گیا، اس کی تدفین کیسے کرنی ہے، خوشی کے معاملات آگے، نکاح کیسے ہوگا، شادی کیسے ہوگی، تمام کے تمام احکام و مسائل یہ سیکھنے کی جو جگہ ہیں وہ یہ مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ اگر ان سے کٹ جائیں گے، دور چلے جائیں گے، تو میرے بھائیو ہم ان احکامات سے نابلد اور محروم اور قاصر رہ جائیں گے۔ اور پھر ہمیں ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے، وہ نقصان یہ ہے کہ ہم بہت بڑے اجر اور ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں اور آپ جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں نا، پہلے تو ہماری اہل علم کہتے ہیں کہ نماز ہوتی نہیں ہے، مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے، جوان آدمی، صحت آدمی، اس کی گھر میں نماز نہیں ہے۔ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نابینا صحابی نے جب کہا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا تھا، کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہاں سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ اور جو کوئی شخص مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ایک حدیث کے مطابق 25 درجے زیادہ اور ایک کے مطابق 27 گنا زیادہ عام اکیلے پڑھی گئی نماز سے زیادہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اس افضلیت سے محروم ہو جاتے ہیں جب ہم گھروں میں یا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا نماز سے دور چلے جاتے ہیں، اللہ کے گھروں میں نہیں آتے۔ اور پھر اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے جس سے ہم محروم ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کے گھروں میں نہیں آتے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب گھر لینے کا پروگرام بنا لیا، رسول اللہ کو خبر ملی، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اپنے گھروں میں رہو، قریب مت آؤ، اس لیے کہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ وہ قدم کیسے لکھے جاتے ہیں جس کی تشریح ایک اور حدیث میں ہے جو صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ فرمایا تمہارے قدم یوں لکھے جاتے ہیں کہ تمہارے ہر قدم کے بدلے تمہارا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور دوسرے قدم کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ جب میں اور اپنے گھروں میں اپنی دکانوں پہ اپنے ٹھیوں پہ بیٹھ کے وہیں پہ پڑھ لیں گے، بس چھوڑ جی یہیں پہ پڑھنی جو ہے، اور مساجد میں نہیں آئیں گے، مساجد سے دور رہیں گے، تو اس بہت بڑے اجر سے معروم ہو جائیں گے جو اللہ ہمیں ہر قدم پہ دے رہا ہے کہ گناہ معاف، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح میرے بھائیو جب ہم مساجد سے دور چلے جاتے ہیں تو ایک محرومی یہ بھی ہمیں ملتی ہے، اور وہ محرومی ہمیں کل قیامت کے روز ملے گی۔ 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے کہ جنہیں اللہ کل قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ دیں گے، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ خوش نصیب انسان کہ جس کا دل مساجد کے ساتھ معلق رہا، جڑا رہا، وہ اس کے ساتھ تعلق میں رہا کہ کب اذان ہوگی میں مسجد میں چلا جاؤں گا، صفائی کی ضرورت ہے میں جا کے صفائی کروں، نماز کی ضرورت ہے جا کے نماز پڑھوں اور پڑھاؤں، درس و تدریس کروں، کچھ مسائل سیکھوں، مساجد کی تعمیر میں حصہ لوں۔ یعنی ہر وقت مسجد کے بارے میں سوچنا، مساجد کے ساتھ جڑا رہنا، یہ کائنات کا وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جسے اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور مجھے بتلائیے جب ہم مسجد میں آئیں گے ہی نہیں، مسجد کی خبر گیری ہی نہیں لیں گے، مسجد کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں، تو پھر ہم اس نعمت سے اور اللہ کی اس رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح میرے بھائیوں
حقیقی کامیابی سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں، بڑی بڑے محلات، سوسائٹیاں، بڑی بڑی اپنے لیے بہت بڑی بڑی گاڑیاں لے لیں، خود اپنے آپ کو کسی بڑے منصب پہ بٹھا لیں۔ نہیں، دنیا کے حوالے سے بہترین ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن جو اصل اور حقیقی کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، جس کے لیے ہمیں مؤذن بار بار آواز دیتا ہے دن میں 5 مرتبہ کہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ ہے تمہاری اصل کامیابی۔ وہ کامیابی تمہیں کہاں ملے گی؟ وہ اس مصلی پہ ملے گی، اس صف میں ملے گی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں ملے گی، اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں نماز پڑھنے سے ملے گی۔ اور یہ کامیابی جب ہم حاصل کر لیں گے نا تو قرآن پھر کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس نے بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کروا لیا، سب سے بڑا کامیاب یہی انسان ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اگر میں اور آپ بڑی کامیابی چاہتے ہیں تو مساجد کے ساتھ جڑ جائیں، تعلق باللہ قائم کر لیں، اور اللہ کے ساتھ اللہ کے ان گھروں کو آباد کریں، اس کی آبادی کا خیال رکھیں، اس کی تعمیر و توسیع میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور جتنے بھی اجر اللہ رب العالمین ہمیں مساجد کے ساتھ جڑنے سے، آنے سے، یہاں عبادت کرنے سے اللہ ہمیں دیتا ہے، وہ سب کے سب ہم حاصل کر سکیں اور کسی وجہ سے ہم محروم نہ رہ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر لمحے ان کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق دے، اور باجماعت نماز مساجد میں آ کر، اللہ کے گھروں میں آ کر پڑھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔